ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 12 سپتمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 92 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ میں نے تمہیداً کچھ گفتگو کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے آبائی مسکن شام میں واپس چلے جائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے بک کر آپ کو پتہ ہے مصر آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو عروج دیا. اس کی وجہ سے پھر پوری بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی جنہوں نے اس چیز کے اوپر ادھر کے لوکلز کو جمع کیا کہ یہ آؤٹ سائیڈرز نے آ کے مصر کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور وہ اس حد تک گئی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام کر لیا اور وہاں کے وہ نیشنلسٹ حکومت میں آ گئے، اور آلموسٹ 300 سال تک وہ اس تکلیف سے گزرے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کیا. اس کے بعد وہ شام کی طرف روانہ ہوئے. لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب شام، اگر ملک شام میں جانا ہے، وہاں پر کافروں کی حکومت ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی، قتال کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا. لیکن وہی بات انہوں نے بزدلی دکھائی، اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے اپنی قوم سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس برکت والی زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ وہ تمہیں مل کر رہے گی. اب اللہ کے وعدے پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا نا بنی اسرائیل کو. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. دیکھو پیچھے
ہٹتے ہوئے پیٹھ مت پھیرنا ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اب یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی تک تو وہ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے بغیر محنت کے. یعنی آپ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہارڈر عام ہو جائے تو پھر آپ اسے کوئی محنت کا کہیں پھر تو اس سے نہیں ہوگی. تو اب وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال رہے تھے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا حکم ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے. دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا، پیغمبروں کے ماننے کا، اور ڈرنا کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکین سے، یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ آپ شو کریں گے پھر اللہ کے غضب کا کوڑا بھی برسے گا. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے اے موسیٰ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اپنا علاقہ چھوڑ کے. بھئی ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، تو انہوں کہنا آ جاؤ جناب تھے، وہ کیوں نکلیں؟ نکالنا پڑے گا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم بھی وہاں پہ داخل ہو جائیں گے. یعنی میٹھی بنی بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، دو ایسے مرد تھے پوری 6 لاکھ کی امت میں، 6 لاکھ کے اصحاب میں 2 بندے ایسے نکلے جو واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ مرد ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے، ویسے تو سارے مرد ہی تھے لیکن ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے انہوں نے بزدلی دکھائی. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا. یعنی یہ اللہ کا خاص انعام ہے کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان آفریں یعنی اللہ کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے. تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ نا، بزدلی تو نہ دکھاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی. اصحاب بدر اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمت نہ دکھاتے تو فتح تو نہیں آنی تھی. ویسے آن گراؤنڈ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، 1000 کا لشکر، دوسری طرف 313 کا، اور وہ بھی کیجول نکلا ہوا، لڑائی کی نیت سے نہیں نکلا تھا. وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلا تھا، جس کے ہاتھ ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کے نکلا. اسی لیے نہ تلواریں بھی بہت کم تھیں اور ساز و سامان نہیں تھا. وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ نکلے ہی نہیں تھے اس نیت سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے سورۃ الانفال میں، چونکہ ابو جہل نے کہا تھا یہ حق اور باطل کی فیصلے کا دن ہے، ہار یا جیت کا، یوم الفرقان ہے. تو اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے، پھر ہم ثابت کر دیتے ہیں یہ واقعی یوم الفرقان ہے. جو حق پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. اچھا وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے آلہہ انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے ساتھ. تو اب یہ جو اہل ایمان جو 2 پکے تھے، یہ کون سے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے اور پیغمبر بھی، اور دوسرے یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے پھر خلیفہ اول بھی بنے اور پیغمبر بھی بعد میں بنے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور پیغمبر حضرت یوشع ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. تو ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اپنا خلیفہ دوسرے پیغمبر کو بنا کے جاتا تھا، اور آلموسٹ 1400 سال تک ان کی چین ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا، فوت ہونے سے پہلے نیکسٹ کو وہ، اس لیے پیغمبروں کے اعتبار سے کوئی ان میں اختلاف نہیں آتا تھا، لیڈر ایک ہی ہوتا تھا. تو وہ 2 اہل ایمان کامل الایمان انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب ہوگے. 6 لاکھ میں 2 بندے نکلے ہیں جی. کامل الایمان لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے.
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ دو نہ صرف نکلے بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، ابدم، قیامت تک، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اسی نہیں جانا ہوں، جو کچھ کرنا ہے تسی کرو، پکی پکائی کھیر ساڑھے سامنے رکھتے ہو۔ پیغمبر کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، بیسیکلی یہ خدا کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور جب وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا جائے تو اس کی سزا پھر امت کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ سورہ ال عمران میں کہا نا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ پھر بھی 15 بندے وہاں پہ رہے، 50 میں سے 35 جو ہے نا وہ انہوں نے اجتہاد کر لیا خود ہی، انہوں نے کہا یہ تو حضور نے اس صورت میں کہا تھا جب فتح نہ ہوتی، ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، یہ شکست کی صورت میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب شکست کی صورت میں بھی حضور کہہ رہے تھے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو فتح میں تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شکست کی صورت میں تو آپ اپنی لاشیں سمیٹنے آتے ہیں، حضور نے کہا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے نہیں ہٹنا۔ بس وہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور آپ دیکھیں ایسی شکست میں بدلی کہ اس شکست کا خمیازہ صرف صحابہ کو نہیں بھگتنا پڑا، 70 کے قریب صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے شہادت کی افواہ پھیل گئی کیونکہ آپ پہ اتنا زیادہ خون آپ کا نکل گیا تھا۔ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو کہتے ہیں پیغمبر کا منہ رکھ لے، نہیں، سزا ملتی ہے۔ اور اس لیول تک اللہ کی طرف سے عتاب آتا ہے کہ پیغمبر جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہوئے افیکٹ ہی، آپ کے دانت شہید کبھی نہیں ہونے تھے اگر وہ بھاگ دوڑ نہ مچتی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہ جب قوم نے اس طریقے سے بے وفائی کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو اس کی سزا پھر قوم کو اللہ نے دی، اور وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگتنی پڑی۔ جیسے وہ اولاد اگر بری نکل آئے تو ماں باپ کو بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے، اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا، ان کی تربیت کا قصور نہیں ہوتا اگر انہوں نے صحیح تربیت کی ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، و اخی، یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لڑ رہا ہوں یا میرا بھائی یا وہ تیسرا جوشوا ابن نون، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم جو فاسق قوم ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاسق کسے کہا ہے؟ اپنے صحابہ کو، ان کی امت تو نہیں تھے، وہ صحابہ تھے 6 لاکھ، کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، اور ساروں کو کہا سوائے اپنے بھائی کے اور وہ ایک اس کے، 6 لاکھ کے 6 لاکھ کو فاسق کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پھر ایسی بددعا لگی، اللہ نے فرمایا قال فإنها، اللہ نے فرمایا پھر اگر ایسا ہی ہے فإنها محرمۃ علیہم، تو اب یہ سرزمین ہم نے حرام کر دی ہے ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر، سرزمین شام جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، آج کے دور میں ساڑا گراں ہے، اے ان گراں نہیں جنہاں نوں لبدا 40 سنہ 40 سال تک
یتیہون فی الارض، یہ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے اس صحرائے سینا کے اندر. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو موسیٰ اب دیکھنا آپ نے بھی اپنا وضو پکا رکھنا ہے، آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا. یہ نہ ہو کچھ عرصے بعد آپ کو ترس آ جائے کہ یا اللہ 10 سال پی کٹ بیٹھے نے میرے کہنے تھے، باقی 30 سال معاف کر دے. میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ 40 سال یہ یہاں پہ تکلیف کاٹیں گے یہ اس سرزمین میں. اب وہ 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سال اس میں سے تکلیف آپ نے کاٹی. موسیٰ علیہ السلام پھر اسی صحرا میں فوت ہوئے، وہیں پہ دفن ہوئے، وہیں پہ بہت بڑا ان کا مزار بنایا گیا. نہیں جناب، مزار نہیں بنایا. وہ حضرت موسیٰ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس شب معراج نبی علیہ السلام نے دیکھی تھی ویرانے میں، مزار نہیں قبر دیکھی تھی. آپ فرمایا اگر میں گزروں تو میں نشاندہی کر سکتا ہوں. کوئی مزار نہیں بنا ہوا. 6 لاکھ صحابہ نے مزار نہیں بنایا. مزار والا کام ہوتا ہی نہیں سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان سے پہلے ان کے بھائی ہارون فوت ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے اپنے جو صحابی تھے یوشع ابن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہوں گے، لیکن بعد میں ان کو اس پوسٹ پہ فائز کیا، ان کے حوالے کیا بنی اسرائیل کو. 40 سال جیڑی پی سی ہوتے پوری کٹی پھر قوم نے، کیونکہ اللہ نے جو سزا رکھی تھی وہ تو انہوں نے کاٹنی تھی، سیدھی سی بات ہے، وہ تو کم نہیں ہوئی. لیکن اس سزا کا فائدہ یہ ہوا کہ ان 40 سالوں میں جو وہاں پہ نئی نسل پیدا ہوئی وہ پھر نسل ویسی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے بوڑھے بوڑھے لوگ بزدل بہت ہوتے ہیں، ینگ جنریشن جو ہے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے. قرآن میں بھی آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی چند نوجوان تھے جو بڑھ چڑھ کے ایمان لے کر آئے، کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان جو ہے نا وہ نفع نقصان کو بہت کم دیکھتا ہے. جو بات اپیل کرتی ہے نا جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 90% سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ below 20 years کے تھے. 20 سال سے کم عمریں تھیں ان کی جو آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، اور کئی تو ایسے ہیں جو حضور کی وفات کے وقت بھی 20 سال کے پورے نہیں تھے. حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر 18 سال، حضرت ابو ہریرہ 22 سال، مولا علی 34 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے. بڑی عمر کے تو بڑے تھوڑے لوگ تھے، سب چھوٹے چھوٹے. معاذ ابن جبل 28 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں جنگ یرموک کے بعد فوت ہوئے شام میں. جنگ یرموک کے بعد جب فوت ہوئے تو 28 سال کے تھے اس وقت معاذ ابن جبل. تو حضور کی زندگی میں کتنے سال کے ہوں گے جب آپ فوت ہوئے ہیں؟ 22-23 سال کے. 22-23 سال کیا عمر ہوتی بندے کی؟ نوجوان تھے. اب یہاں پہ جو ینگ جنریشن تھی نا، انہوں نے کہا ساڑھے بزرگاں نے جڑی غلطی کی ہے اسی نہ کریے، اسی ذرا علمی کتابی ہو جائیے، ٹھیک ہے، ہم مان لیں، اللہ کی مان کے چلیں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معاملات آسان کیے. تو جوشوا حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح کیا انہوں نے. پہلے وہ جیریکو سٹی فتح ہوا، پھر اس طریقے سے باقی فتوحات ان کی ہوئیں، اور وہاں پہ شام بنی اسرائیل واپس آ گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایک بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کا ذکر کیا. اب یہ آیت نمبر 27 سے وہ مشہور واقعہ آ رہا ہے جس پہ میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ جو ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے نام قرآن و سنت میں تو نہیں آئے، اسرائیلی روایات میں ہے. قابیل اور حابیل. جو قاتل تھا اس کا نام قابیل ہے. قاتل قاف الف ہوتا ہے، قابیل وہ بھی قاف الف ہے، یاد رکھنا آسان ہے. حابیل جو ہلاک ہوا وہ ہا سے ہوتا ہے،
تو حابیل بھی ہاں سے. یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا. قاتل کے قاف سے قابیل کو یاد رکھنا ہے, بس قابیل ہی یاد رکھو, دوئے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. حابیل مقتول ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے. باقی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے, ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہنا یہ ہم اپنی قرآن و سنت میں سے کہیں سے دکھا سکیں تو نہیں ہے. اہل تشیع بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں. بہرحال نبی الاسلام سے کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ شروع میں یہ انسانیت کیسے چلی. قرآن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے سورہ النساء میں کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر اس سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے 2 جوڑے ہوتے تھے, ایک صبح کے وقت ایک شام, اور پھر ان کا کراس ہوتا تھا. صبح کا جو مرد ہے وہ شام کی عورت کے ساتھ, اور شام والا جو مرد صبح کی اور اسی میں وہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, قرآن میں واقع نہیں ہے. چونکہ نالج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں. تو جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا قابیل اور حابیل کا. یعنی قابیل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی میری سسٹر, اس کے ساتھ میں شادی کروں. ویسے تو دوسری بھی سسٹر تھی اگر اس طریقے سے ہوتی, لیکن ظاہر ہے کہ انسانیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات ہوئے. شیعہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بہن بھائیوں کا نکاح کرائیں گے. بھائی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو سٹارٹ لینا ہوگا, اس حساب سے تو پھر آپ توہین تو یہ بھی کہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں, تو وہ تو پھر ان کی بیٹی ہوئی نا, ان کے جسم کا حصہ تھی نا, تو پھر وہ بھی نہ منو. تو ان کہانیوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جناب وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, اور نکلو ان سے بھی, اگو کڈو کے کرنا ہے دیشو. اللہ نے بھی دیکھیں نام بتانے اور ریزن ہی نہیں بتائی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا کہ جب ان کا کنفلکٹ ہوا جس مرضی بات پہ ہوا, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم قربانی دیں گے, جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا, جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ ناحق ہوگا. اور اس وقت قربانی یہ قبول ہوتی تھی, سورہ آل عمران میں ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی, وہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی, اور جو نامقبول چیز ہوتی تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کافروں نے کہ بنی اسرائیل والا. تو اللہ نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو جب یہ معجزات دیے گئے تو تم نے ان کی کوئی اطاعت اختیار کر لی تھی جو اس نبی کو مان لو گے؟ یہ تمہارے بہانے ہیں, پھر کوئی اور بہانہ ڈال دو گے. تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے 2 بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک. اذ قربا قربانا, جب دونوں نے قربانی دی, فتقبل من احدہما, تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی, ولم یتقبل من الاخر, جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی. قال لأقتلنک, اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. جیلسی, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قابیل, اس پہ بھی جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے, اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے کام شروع کیا تھا, اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا. جب اس نے کہا نا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, انہوں نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ, علمی گل کرو. ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو سرتن سے جدا نہیں, یہ اللہ نے نہیں قبول کی تھی. ٹھیک ہے, ہوں تھوڑا نماز دا طریقہ اگر بخاری مسلم وچ نہیں پہ نکلتا تو لڑنے دی کیڑی گل ہے؟ سرتن سے جدا کیوں؟ ٹھیک ہے جی. وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک وہ حدیث بھی مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی, من سب نبی فقتلوہ, فقتلوہ ہو, اور وقف کرو گے سر, فقتلوہ ہو نہیں ہوگا, فقتلوہ ہوئے گا. جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے, باقی فساد فی الارض والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں. ایک اسی قافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا, جس نے پھر نبی علیہ السلام کو گالی دی
پھر اگے دوسرا جملہ جوڑ لو، من سبا نبیا فقتلوہ، ہوں دسو کنوں کنوں قتل کرنا، کدیاں قبراں جا کے پٹنیاں نے جنہاں نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے، انہوں کو یہ پورا بیان کرو، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوا ہے نا، ہے دونوں قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، دو میسج ایک جگہ جمع کر دیے۔ اب اس کو آپ یوں کرا کریں، پہلے بولا کریں من سبا علی فقد سبنی، نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور اگے پھر جملہ من سبا نبی فقتلوہ، جڑا نبی نو گال کڈے انہوں منڈ کے رکھ دیو۔ یہ میں ان کی ڈاکٹرین بتا رہا ہوں، یہ جوڑے نا، پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی حضرت علی کو کس نے گالی دی، اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پہ ایک بات کر دی، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے، حابیل نے قابیل سے کہا، ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا، کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا، لِتَقْتُلَنِی، کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا آ منو مار دے، مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں، ایسے نہیں ہوگا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ ویسے شریف لوگ جتنے بھی ہیں نا بےچارے، وہ بائی دا بک چلتے ہیں، دنیا میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، آخرت کی نہیں سر، دنیا کی، کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مکاری نہیں کریں گے، ہم ہوشیاری نہیں کریں گے، ہم چلاکی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ مخالفین دھوکہ دے رہے ہیں، چلاکیاں کر رہے ہیں، رول آف لا کو فالو نہیں کر رہے، اس کے باوجود وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ حضرت علی کی خلافت میں بظاہر دنیا میں جو اینڈ پہ جا کے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی ایک رول کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور دنیاوی طور پہ حضرت علی کے مخالفین کو کامیابی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جس میں شریعت کی دھجیاں بکھیرنی تھی، انہوں نے دنیا کی منفعت کی خاطر حاصل کر لیا وہ، لیکن آخرت کی ناکامیاں پھر، یہ شریف بندے کا مسئلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ شریف آدمی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے بھی آیا نا، میں یہ نہیں کروں گا کہ منو مارنا ہے میں پہلے ہی نو مار دیا، میں اپنے سیلف ڈیفenس میں بھی صرف خالی گمان پہ تمہیں نہیں ماروں گا۔ اور اس کی ریزن پھر اس نے بتا دی ہے، انی اریدو، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو، ان تبوء باسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، و اسمک، اور اپنے گناہوں کا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو دوزخیوں میں سے۔ اس سے بہتر طریقہ کیا سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو مارنے پہ اترا ہے اور آپ اسے کہیں تم مجھے مارو گے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، حالانکہ مجھے ارادہ تیرا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو جب مرے نا تو میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے، میرے گناہوں کا اس لیے کہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ ہیں، مجھے جب مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف ڈالی گئی، اس کے کفارے میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا، یعنی کہ تو مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا وبال تو اٹھائے گا، اور تو اپنے گناہ کا بھی وبال اٹھائے گا، اور تو دوزخی ہو جائے گا۔ سر یہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں کہہ دیا جائے تو اگر وہ واقعی انسان کا بچہ ہے نا تو وہ بڑی ایکٹیویٹی سے رک جائے گا، یہ سمجھایا ہی جا سکتا ہے نا، زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل، یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا۔ فَقَتَلُوهُ، پس اس نے اسے قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا،
ایک بندہ آپ نے مار دیا ہے، اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں مرا ہوا تھا، کوئی مرتا تو پتا چلتا نا کہ بھئی اس کو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، دفنانا ہے، یہ پہلا بندہ ہے تو پتا تو کوئی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے، جس کو مار دیا اس کی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ باڈی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر ایسا پردہ رکھا ہے کہ اسے زمین میں دفنا دو۔ لیکن یہ انبیاء کی شریعت سے ہمیں پتا چلا نا، ابھی تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، کوئی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی تھی، انسانیت کا پہلا یہ مرڈر بھی تھا، اور یعنی آپ دیکھ لیں انسانیت کی جو پہلی ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، فرشتوں کو پتا تھا کہ جب اختیار ملے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کو چوز کرے۔ فرشتے بغیر کسی کمزوری کے اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح کی مخلوق فرشتوں والی تو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرے۔ اسی پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل بھی مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کریں تو میں نہیں کروں گا۔ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا ہے، اور میں نے اللہ کی مرضی، اس کی توفیق تو شامل ہے، لیکن اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا۔ یہی چیز انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بناتی ہے۔ اب پتہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور اس کے بعد اس نے زمین میں اس کے لیے لاش دفنانے کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ ویسے کوے سے بعید نہیں ہے، کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے، یہ آپ کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے۔ جو آپ سٹوریاں پڑھتے ہیں نا، سٹوری نہیں ہے، ریالٹی ہے، بہت سمجھدار جانور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے چیزوں کو سکھانا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مٹی اس نے کھودی تو اس سے اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ اس میں نے کھود کے دفنانا ہے۔ قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے، تبھی اس نے کہا نا کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا، کہ کوے کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے۔ یہ اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کا بنتا نہیں تھا نا۔ اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، لہٰذا کوے نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہیں کر سکا، ورنہ تو کہتا شکریہ کوا، آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے۔ اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، یعنی کوے کو تو یہ پتا ہے کہ زمین میں دفنانی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو۔ اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا نا تو آپ کے سارے فلاسفر بیٹھ جاتے، کہتے جی دیکھو جی کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں۔ اب یہ قرآن میں واقعہ ہے، اسے پوچھیں یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کر کے بتاتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات جب حدیثوں میں آتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کے جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی، اور بچہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، اس کی گردن کیوں مروڑ دی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا، تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے، تو ہونا تھا نہ، ابھی ہوا تو نہیں، کہتے نہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا۔ تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئیں ان کا بھی مذاق نہ اڑائیں، اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے، آپ ان پہ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں۔
باقی رہ گئی کہانیاں بزرگوں بابوں کی، وہ تو ہم ماننے کے لیے کوئی پابند نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے دو سورس ہیں، کتاب اللہ اور سنت. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، جیسے ہم بچپن میں کوئی سٹوری پڑھتے تھے نا، اس کے اینڈ پہ پھر اس سے مورل لیسن آتا تھا، لالچ بری بلا ہے. وہ ایک کتے والی سٹوری بھی پڑھی تھی نا، وہ جو اپنا شیڈو دیکھتا ہے دریا کے کنارے، تو وہ کہتا ہے میں اس کتے سے یہ بھی ہڈی چھین لوں، اس کے چکر میں اس کی اپنے منہ کی ہڈی بھی جاتی رہتی ہے. تو اس پہ پھر مورل لیسن اینڈ پہ کیا ہوتا تھا؟ لالچ بری بلا ہے. یہ ہوتا ہے لالچ کا انجام. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوا، من اجل ذالک، بسبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی. اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا کوئی حکم بدل نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے، دو ایکسیپشنز کے. یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثاء کو دلوایا جائے گا. او فساد فی الارض، یا کوئی عادی مجرم زمین میں فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ یہ اتنا فسادی ہے. اب وہ فسادی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صرف چوری چکاری کرتا ہو، بندے نہ مارتا ہو، لیکن اتنی دفعہ چوری اس نے کی کہ اس نے امن برباد کر دیا. اینڈ پہ جوڈیشری یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اگرچہ چوری کی سزا ہے تو ہاتھ کاٹنا، لیکن ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا کاٹ دیا، پھر بھی یہ باز نہیں آ رہا، تو الٹیمیٹلی اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ فساد فی الارض کی سزا، یا فساد فی الارض ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا، اور یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو. یہ دو ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. جب سورہ النساء میں وہ آیات آئی تھی نا کہ جس نے مؤمن کو قتل کیا جان بوجھ کر، اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں میری پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، انسانیت کا قتل کرنے والوں. اس کے تھمب نیل کے اوپر ہم نے ہٹلر کی اور الطاف حسین کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس میں نے اس سے ریلیٹڈ جتنی آیات تھی، یہ بھی آیت کور کی تھی. اس میں بخاری مسلم سے، ترمذی، ابو داؤد سے کتنی حدیثیں کور کی تھی. اب میں دوبارہ کروں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. جسے شوق ہے وہ اسے دیکھ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس حوالے سے کتنی اسٹرکٹ تعلیمات ہیں شریعت کی. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی مومن کے قتل حق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا. کتنا گڑا فتویٰ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر جو کسی مسلمان سٹیٹ میں ٹیکس دے کے رہ رہا تھا، نہ حق قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اسے خوشبو، یعنی ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کرنا. ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے، قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا اے اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا. اتنی سخت احادیث ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موقوفاً بھی، مرفوع روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابی کا قول بھی ہے، وہ اسے سپورٹ کرتا ہے، کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کوئی چھوٹی بات ہے.
تو بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل نہ حق کے حوالے سے. ومن احیاها، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو. یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے، اس کی پوری نسل بچ گئی. دوسرا ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے. اسی لیے سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یعنی قتل کے بدلے قتل کرواؤ. یعنی لواحقین کو یہ اجازت تو دی گئی کہ وہ مقتول کے ورثاء کی حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. قتل کے معاملے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں آیا کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ بدلہ دے گا. قتل کے بارے میں کہا نہیں چھوڑنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نا ایک مومن کو قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا. اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن اس سے سپورٹیو حدیث مجھے بخاری میں مل گئی جس میں حضرت عمر کو جب ایک قتل ناحق کا پتہ چلا کہ ایک علاقے میں ایک بندے کو ناحق قتل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پورے کے پورے علاقے کو قتل کروا دوں گا اگر یہ سب کے سب لوگ اس قتل میں راضی تھے، کیونکہ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. یہاں لوگ لسانیت کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پہ، مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بندوں کو مار دیتے ہیں. اب تو آپ دیکھیں یعنی موبائلوں کے اوپر اس کے اوپر جھگڑے میں بندے قتل ہو جاتے ہیں. بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو دو فیملیز آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے. اور ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسیح ہیں، چور اور ٹھگ تے ڈاکو ہو تسی الا ماشاء اللہ. ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب انجینئر صاحب چونکہ انجینئر ہیں اس لیے شاید ہم سے جیلسی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے طبقے کے شریف ڈاکٹروں سے پوچھ لیں جو کچھ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اکثریت ایسی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے وہ جعلی عمرے اور دوسرے ملکوں کے وزٹس کی خاطر 100 روپے کی دوائی ہزاروں روپے میں نہیں لکھ دیتے اسی فارمولے میں مہنگی کمپنیوں کی، صرف اس لیے کہ وہ کمپنیاں آپ کو کھلاتی ہیں؟ جو یہ بارا سسٹم چل رہا ہے یہ میڈیکل ریپ والا، کیا آپ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں؟ حرام کے پیسوں پہ عمرے کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جی گفٹ ہے، گفٹ ضرور لیں لیکن آپ فارمولہ لکھ کے دیں، دوائی نہ لکھ کے دیں. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر تو دوائی نہیں لکھتا، وہ صرف سمٹمز بتاتا ہے، پھر فارمسٹ جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ہاں جی اس کو یہ سالٹ چاہیے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آپ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ ڈاکٹرز آپ کو کوئی دوائی مہنگی لکھ بھی دیں نا پریشان نہ ہوا کریں، سیدھا ہے میڈیکل سٹور پہ ان کے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائیں کون سا ہے. آپ عام آدمی بھی جو تھوڑی سی انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ سالٹ میچ کرے آپ کو 20 دوائی مل جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 400 روپے کا کیپسول آپ کو 10 روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر. وہ 400 روپیہ اپنے برانڈ کا لے رہا ہوگا کیونکہ اس نے 400 میں سے 300 روپیہ ڈاکٹر کو یا 200 روپیہ کھایا ہوگا، 100 روپیہ اپنی جیب میں ڈالا ہوگا، اس لیے وہ 400 قیمت ہوگی. چند ایک دوائیاں کریٹیکل ہو سکتی ہیں جو مہنگی کمپنیوں کی ضروری ہیں، ادروائز ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی حافظہ اللہ کسی دامن برکاتہم عالیہ نے نہ بنائی ہو، الٹا کھانے الٹا ہی ہوتا ہے تو کوئی ریئیکشن ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں، اس لیے بھی لوگ مہنگی دوائیں لیتے ہیں. اور بعض لوگ جب تک مہنگی دوائی نہ ان کو آرام بھی نہیں آتا کیونکہ نفسیاتی طور پہ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مشورہ فیس 1000 روپیہ 5000 روپیہ 10,000 روپیہ مشورے کا. ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 50 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں. بھائی وہ بھی تو کھا ہی رہے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں یہ کروڑوں کماتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ان کی تعفن زدہ لاشیں چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہیں.
ان مرے ہوں کے وہ انگوٹھے لگواتے ہیں ان سے ہتھیار، کیونکہ حرام کے پیسے پہ انہوں نے ان کو پرورش کی بھی ہوتی ہے نجائز لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہاسپٹلس کے بارے میں آیا تھا، کرونا کی وجہ سے جو لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے اس کھاتے میں ڈال کے وہ ڈاکٹر جو ہے لاشیں والے نہیں کرتے تھے، اتنے لاکھ لا کے رکھو تب لاش دیں گے. تو اب ظاہر ہے عزت بیزتی کا مسئلہ لوگوں کا بن جاتا ہے، اتنے ظالم ہوتے ہیں. بھائی جو جینون خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں، اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ گورنمنٹ سارے میڈیکل سیٹ اپ کو اپنے انڈر لے. اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر، پرائیویٹ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ تو آپ کی چمڑی اتاریں گے. وہ تو ایسے ظالم ہے کہ وہ پریکٹس تو کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلس میں، لیکن شام کو مریضوں کو اپنے کلینک پہ بلا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور دنیا جان کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، دوائیاں ایسی ایسی لکھ کے دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ پہلے ان کا معدہ خراب ہو پھر معدے کی دوائیاں ان کو دیں. تکلیف پتے کی ہوتی ہے، دوائی معدے کی لکھ دیتے ہیں، اور وہ 10 سال کھلاتے رہتے ہیں. پتا تو پھر اینڈ پہ پتا بھی نکلتا ہے، معدہ بھی فارغ ہو جاتا ہے، اور ڈائلسس پہ بھی بندہ چلا جاتا ہے. یہ تو مطلب ہمارے سامنے کئی یہ کیسز ہیں. مجھ سے تو کوئی بھی میڈیکل ایشو ڈسکس کرے تو میں اس کے سامنے رکھتا ہوں بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. جن جن تجربوں سے کم از کم ہم گزر کے یعنی میچور ہوئے ہیں، کم از کم تمہیں تو ان تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑے. اور یہ آیت بار لکھی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا، اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سے پیسے ہتھیا کے، اور عوام پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جناب گوروں کے ملکوں میں چلے جائیں جناب، وہاں آپ کو انسانیت کی قدر، جانوروں کی قدر بھی نظر آئے گی. واقعی وہ لوگ تن من دھن لگا دیتے ہیں بندوں کو بچانے کے لیے. ادھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، آئے دن تو یہ تولیے پیڑ میں بھول جاتے ہیں، کینچیاں تک بھول جاتے ہیں. یعنی 2 یا 3 کینچیاں لے کے گئے ہیں، وہ بھی ریٹریو کرنا بھول جاتے ہیں. ان میں سے بھی ایک پیٹ میں سے نکلتی ہے، آپریشن خراب ہو جاتے ہیں. مجھے میرے آفس کے کلیگ بتانے لگے ان کی جو وائف ہیں وہ گائنی کی ڈاکٹر، تو خوف خدا رکھنے والے ہیں. وہ کہنے لگے کہ مجھے وائف نے بتایا کہ کئی دفعہ لیڈی ڈاکٹرز نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اور کوئی ڈلیوری کا کیس آتا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ ظاہر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ظاہر ہے پینز آتی ہیں، پھر 7-8 گھنٹے بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں. اب انہوں نے تو میم صاحبہ نے شام کو تیار ہو کے جانا ہے ایک بے پردہ فنکشن کے اندر، تو کہ وہ پھر نرسوں کہتی ہیں 2 اسے انستھیزیا بے ہوش کرو، اسے میں ٹک لگا دیتی ہوں، اور وہ آپریشن کر دیتی ہیں صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے. آپریشن بنتا نہیں ہوتا، لیکن اسے پتا نہیں جس کو ٹک لگا کے تم گئے ہو اس کی آمدہ کی کئی مہینوں کی زندگی کیسے گزرنی ہے، اس پورے گھر پہ کیا گزرے گی. جب آپ نے پیٹ کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اس پہ آپ بے شک یہ لگا بھی دیں ٹانکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت بیچاری گھر کے کام کس طرح مینج کرے گی؟ اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کیسے مینج کرے گی؟ کپڑے دھونا، کھانے پکانے کے معاملات، اور پھر ہر وقت یہ بھی دھڑکا لگا رہے کہ ان زخموں کے اندر پیپ نہ پڑ جائے، اور اکثر اوقات پیپ پڑ جاتی ہے، پھر اس کی صفائی کرانا. کئی بار پھر وہ صفائی کرنے میں زخم اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس میم صاحبہ نے اپنے ایک فنکشن کی خاطر اس عورت کو اس تکلیف سے، پورے خاندان کو اس اذیت سے گزارا. تو قاتل ہے وہ جان نہیں بچا رہی، وہ قاتل ہے اس پورے خاندان کی. یہ کر رہی ہوتی ہے. آج آپ چلے جائیں، آپ کو درجنوں لیڈی ڈاکٹرز میں سے ڈھونڈنے سے ایک ملے گی جو آخری درجے تک نارمل ڈلیوری کروانے کی کوشش کرے، جس نے حلال کی کر کے کھانی ہے. لیکن سر آپ امریکہ میں چلے جائیں، ہمارے پاس تو، ہمارے تو کئی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ شاذ و نادر سننے میں ملتا ہے سیزیرین، ورنہ نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں. یار ہماری صحتیں ان سے اچھی ہیں، ہماری امیونٹی پاور ان سے اچھی، ہماری لائف، ہماری عورتیں زیادہ ٹف ہیں گھروں کے کام کرنے کے اعتبار سے. وہ وہاں پہ مینج ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ وہاں کے ڈاکٹرز ایماندار ہیں، ان کو پتا ہے کہ یار اس کو تکلیف نہیں دینی. ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں یار، پولیس والوں کو دیکھا ہے سامنے ان کا چور آ جاتا ہے نا، ایسا چور جو ان پہ گولی بھی جس نے چلائی ہوتی ہے، وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے،
آخری درجے تک ڈرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے، کہیں ماری نہ جائے. اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہو جائے گی، پکڑ کب ہونی ہے سیلف ڈیفenس کے اندر؟ ان کو ہوتا ہے یار انسان ہے. آپ ذرا نیٹ جیو کے اوپر کبھی واقعات یہ دیکھیں، وہ پولیس آفیسرز اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں. بندہ مرا نہیں ہوتا، وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے اس کے نیچے، میں مار سکتا تھا اسے لیکن میں نے نہیں مارا. اتنے رقیق القلب. یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں، روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، پھر آ کے ذبح کرتے ہیں. اپنی سامنے ڈیتھس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہی ہاسپٹلز کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. انسان موت کو اتنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے، اور آتی ہے. میں نے خصوصاً فوج کے اندر تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو بارڈروں پہ گئے ہیں نا، پکے مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں. یہ ابھی ایک جیو پہ پروگرام چلا تھا کیپٹل ٹاک میں نا، منیف فاروق جیلم سے ہی ہیں آج کل، وہ کیپٹل ٹاک کر رہے ہیں. تو اس 6 ستمبر کے اوپر انہوں نے ایک شہید کے گھر والوں کا انٹرویو کیا. ان کے والد صاحب بھی کرنل پنڈی میں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن تھا، وہ شہید ہوا. تو اس کی وہ تصویریں دکھا رہے تھے جب وہ کیپٹن بنا ہے، کلین شیو اور بڑا ہو، اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ. بارڈر پہ جب بندہ جاتا ہے اور پتہ ہے جب آپ ایک دن پہلے اکٹھے بیٹھ کے 4-5 دوست روٹیاں کھا رہے تھے اور آپس میں مذاق کر رہے تھے، اگلے دن آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھی کے. ظاہر ہے جی بارودی سرنگوں میں جب بندے مرتے ہیں، خودکش حملوں میں مرتے ہیں، تو وہ تو پوری لاش بھی نہیں ملتی. تو سر بڑے بڑے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگ پھر بارڈروں پہ جاتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وہ ڈیشی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ وقت اپنا گزارتے ہیں، داڑھی آ جائے گی، شرافت آ جائے گی، متانت آ جائے گی، موت کو قریب سے دیکھتے ہیں. اور خصوصاً جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، وہ تو زیادہ تر میں نے سب سے زیادہ عام فورسز میں لوگ دیکھے ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں کو ماحول بہت زیادہ مذہبی ہے. ضیاء الحق کے بعد کافی مذہب کی طرف ہے جھکاؤ. اصل چیز ہے موت جب آپ قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو مسلمان جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے نا تو کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ اورینٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ڈاکٹروں پہ آتا ہے کہ یار تم تو روزانہ لاشیں دیکھتے ہو، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آتا. اور آیتیں تم لوگوں نے بار یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ہمیں ٹارگٹ کر لیا انہوں نے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے. اور کئی ڈاکٹرز کی آپ کو سٹوریاں پتہ چلی ہیں نا، ان کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، اور جناب پبلک اٹھا کے لائی ہے. انہوں نے کہا جی پہلے پیسے لا کے رکھو پھر علاج کریں گے. انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ ہے. انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لیں ہمارا بچہ ہی نہ ہو، اور بچے مر گئے اور پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ان کو سزا ملی نا، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کسی غریب آدمی کا مفت بھی علاج کر سکتے ہیں. کئی ڈاکٹرز ہیں ابھی بھی دیکھیں، وہ ان کے پاس آپ مریض لے جائیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال اس کا علاج کرنا ہے ہم نے. اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے یار ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے اسے ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں. آپ شوکت خانم میں چلے جائیں، کروڑوں روپے کا علاج لوگوں کا مفت ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے، بس آپ ڈیزرونگ ہیں جائیں، آپ کو وہ ہینڈل کریں گے. خوف خدا رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں جو واقعی اس کا یعنی عملی نمونہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ. یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مبعوث کیے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو زمین میں فساد مچانے والی، زیادتیاں کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو سمجھایا جائے، باقی جس نے خود جہنم کمانی ہے وہ تو کمائے گا. زبردستی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کان سے پکڑ کے جنت کے راستے پہ نہیں چلانا، یہ تو طے ہے.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دل دیے، عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں جو دیکھنا ہے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو ہماری دی ہوئی ان نعمتوں سے انسٹرومنٹ سے اپنی آخرت کو مینج نہیں کرتے ہیں. سمجھانا صرف کام ہے، پیغمبروں کا بھی کام سمجھانا ہے، اور پیغمبروں کی دعوت آگے لے کے چلنے والوں کا کام بھی سمجھانا ہے. اور آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے اور پیسے نہیں آپ سے لے رہا، اور اربوں سال کی زندگی آپ کی مینج کر رہا ہے، دنیا میں چند سالوں کا، چند ٹکوں کا آپ کو کوئی نفع پہنچا دے، آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، چاہے اس کا احسان مانے یا نہ مانے، دل میں تو ہوتا ہے یا اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. اور جو آپ کے ساتھ اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کی نیکی کرے، آپ کہیں جی یہ دیکھیں جی ہمیں تو ٹارگٹ کیا ہوا اس نے، ہمیں ٹانٹ کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے آپ کی خاطر، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. اس کا تو فائدہ بولنے پہ ہی ہو گیا. جو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، اس کی اپنی ہدایت ہو گئی. کیونکہ وہ کامیابی کی جو 4 شرائط ہیں، ان میں سے جو آخری 2 مشکل شرطیں جڑیاں میں ہی پوریاں کرنیاں نے، ٹھیک ہے، پہلی 2 تے سارے نے پوریاں کرنیاں نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے نیک اعمال کریں، جی جی سارے خوش نے، اگے کم ٹورو. وتواصوا بالحق، کسی کو غلط ٹریک پہ دیکھو اسے بتاؤ کہ سچ یہ ہے، تو غلط ٹریک پہ، اور اس کے بعد پھینٹی کا انتظار کرو. وتواصوا بالصبر، پھر اس پہ کرو صبر. جی جی پھینٹی تو بات صبر. 4 شرائط ہیں انسانیت کی کامیابی کی. پہلی 2 بہت آسان، دوسری 2 اتنی مشکل کہ بہتر انہوں نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دو. لوگ پہلی 2 ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں. ٹھیک ہے جی، میٹھی نیند سو گئے، میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے امت ہی پوری سلا دی. اٹھتی نہیں امت، جو مرضی کر لو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی معاملہ کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا، جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو بھی ڈالے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.